امیہ ابن خلف یہ دشمن خدا، بہت بڑا دشمن خدا، جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کی گرمیوں میں ریت میں گرم دھوپ میں لٹایا اور پتھر اوپر ڈالے اور بڑے بڑے عذاب اور تکلیفیں اور پریشانی حضرت بلال کو اس نے دی تھیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے شدید دشمنوں میں سے تھا۔ جس وقت جنگ بدر کا کوئی گمان بھی نہ تھا، اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی زبانی مکہ میں ہی اپنے قتل کی خوشخبری سن چکا تھا کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ اب غزوہ بدر کا موقع پیش آیا، یہ جانا نہیں چاہتا تھا، امیہ ابن خلف شریک نہیں ہونا چاہتا تھا، ڈر تھا اس کو۔ ابو جہل نے مجبور کیا، تانے دیے، کسی بھی طریقے سے لے آیا جنگ میں۔ امیہ ابن خلف کا ارادہ یہ تھا کہ میں نے اور ایک باقاعدہ بہت تیز بہادر اور خوبصورت تیز رفتار اونٹ بھی خرید لیا تھا کہ میں بس ان کے مجبور کرنے سے جا تو رہا ہوں، لیکن جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں واپس آ جاؤں گا۔ اب یہ گھر آیا، اپنی بیوی کو کہا کہ سامان تیار کرو سفر کا۔ کہا تمہیں یاد نہیں تمہارے اس یسربی بھائی نے تمہیں کیا کہا تھا کہ تم تو قتل ہو جاؤ گے؟ کہا مجھے یاد ہے، میں لڑنے نہیں جا رہا، بس میں کسی وقت بھی واپس آ جاؤں گا۔ میں اسی طرح واپسی کا سوچتے سوچتے، لیکن موت بدر میں لکھی ہوئی تھی ذلت کی، اللہ لے آئے اور انسان وہاں پہنچ ہی جاتا ہے جہاں اس کی موت لکھی ہوتی۔ اب یہ بدر میں پہنچ گیا، اب مسلمان کافروں کو قتل بھی کر رہے ہیں، گرفتار بھی کر رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر امیہ ابن خلف پہ پڑ گئی۔ انہوں نے جیسے ہی دیکھا تو ان کو وہ باتیں یاد آئیں، انصاری قریب تھے، کہا پکڑو اس کو، آج یہ نہ بچے، اگر یہ بچ گیا تو میرے بچنے کا کیا فائدہ، اس کو پکڑو۔ اب صحابہ گئے اس کو مارنے کے لیے۔ ادھر کیا ہوا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پرانے تعلقات تھے امیہ ابن خلف سے، تو انہوں نے کیا کیا، وہ چاہتے تھے کہ یہ گرفتار کر لیا جائے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جائے، ہو سکتا ہے بعد میں کبھی کلمہ پڑھ لے، کوئی اور صورت نکل آئے، فی الحال قتل نہ کیا جائے، قتل کیا تو جہنم گیا، اگلی تو بات ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کیا تھا کہ اب امیہ ابن خلف اور اس کے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور لے کے چلنے لگے نبی علیہ السلام کی طرف۔ ادھر حضرت بلال نے دیکھا، انصاری قریب تھے، ان کو کہا مارو ان کو۔ اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہ نہیں مارنا، حضرت بلال اور ساتھی وہ ساتھ انصاریوں نے لیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے امیہ ابن خلف کے بیٹے کو آگے کر دیا، انہوں نے فوراً اس کے 2 ٹکڑے کر کے ختم کر دیا۔ اب امیہ کی طرف دوڑے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف منع کرتے رہے کہ بھئی اس کو مت مارو، نبی علیہ السلام کی طرف گرفتار کر کے پیش کرنا ہے، لیکن صحابہ نے نہیں ان کی سنی کہ نہیں، آج اس دشمن خدا کو تو جان سے ہی مارنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اس کو زمین پر لایا، اس کے اوپر لیٹ گئے تاکہ یہ مسلمان جو ہیں اپنی تلواریں روک لیں اور اس کو نہ مارے، میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا کچھ ایسا تھا کہ صحابہ نے وہ اوپر لیٹے ہوئے نیچے سے تلواریں مار مار کے اس کو مار دیا، جہنم واصل کر دیا، اللہ کی طرف سے مقدر تھی اس کی موت۔ اس میں جب وہ اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور نیچے امیہ ابن خلف تھا، جب صحابہ نے تلوار چلائی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر بھی زخم آیا جو مدتوں تک باقی بھی رہا، نشان اس کا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ بلال پر رحم فرمائے کہ میری زرہیں بھی گئیں، میرے قیدی بھی گئے۔ آپ کے پاس کچھ زرہیں تھیں جو آپ نے قابو کی ہوئی تھیں، اور یہ 2 قیدی بھی تھے باپ بیٹا کہ چلو لے کے چلتے ہیں، لیکن جیسے ہی انصار ان دونوں کو قتل کرنے آئے تو انہوں نے زرہیں چھوڑ دیں، ان کو بچاؤں، اور نہ وہ بچے نہ اور زرہیں پھر کہیں اور آگے پیچھے ہو گئیں۔ تو یہ امیہ ابن خلف دشمن خدا کی موت کا واقعہ۔ ایک بہت بڑا دشمن خدا تھا عبیدہ ابن سعید ابن عاص۔ بدر کے دن یہ پورا لوہے میں غرق تھا، زرہ پہنی ہوئی تھی، اوپر خود پہنا ہوا تھا، پورا اوپر سے نیچے تک لوہے میں غرق تھا، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں اور کچھ نظر نہیں آتا تھا، اتنا یہ تیار ہو کے جنگ کے لیے آیا تھا، پورا لوہے میں غرق۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب اس کو دیکھا لوہے میں غرق ہے، انہوں نے تاک کے ایک تیر مارا، جو ہے نا وہ نیزہ، تاک کے ایسا نیزہ مارا کہ اس کی آنکھ کے اندر جو سوراخ تھا وہیں گیا، اندر جا کے ایسا گڑ گیا کہ وہ اسی نیزے سے اسی وقت اس کی موت آ گئی، جہنم واصل ہوا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے نیزے کو نکالنے لگا، وہ نکلتا نہیں تھا، بڑی مشکل سے نکلا، لیکن جب نکلا تو اس کے کنارے ہی ٹیڑھے ہو چکے تھے۔ نبی علیہ السلام نے بطور یادگار
اس نیزے کو حضرت زبیر سے مانگ لیا، اور یہ نیزہ نبی علیہ السلام کے پاس زندگی بھر رہا کہ اس سے دشمن خدا کو اللہ نے شکست دی تھی حضرت زبیر کے ہاتھوں، نبی علیہ السلام کے پاس رہا۔ نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، ان کے بعد حضرت عمر کے پاس، پھر حضرت عثمان کے پاس، پھر حضرت علی کے پاس، اور ان کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کے پاس رہا رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ بہرحال اللہ رب العزت نے فتح مبین عطا فرمائی، مسلمانوں کو کامل فتح مل گئی۔ قریش کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے، اور مقتولین کی لاشوں کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو بدر کے کنویں میں ڈال دو، مگر امیہ ابن خلف اس کی لاش اس قدر پھول گئی تھی کہ جب اس کو اٹھا کے کنویں کی طرف لے جانے کا ارادہ ہوا تو نہ لے جا سکے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہیں کے وہیں مٹی کو کھود کے وہیں اس کو دبا کے ختم کر دیا گیا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔